روزے رکھنے سے کن بیماریوں کو شفا ملتی ہے؟ روزے رکھنے سے کیا کچھ باڈی میں تبدیلی آتی ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ ایک کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے کہ روزے رکھنے سے باڈی میں کیا کچھ تبدیلیاں آتی ہیں؟ بالکل ایک ریٹروگریڈ چینج آ جاتی ہے باڈی میں۔ نارملی ہم سحر کے ٹائم یا شام کے ٹائم نہیں کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں الٹا کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے تھوڑا سا آلٹریشن ہوتی ہے، سلیپ پیٹرن میں بھی چینج آ جاتی ہے۔ تو موسٹ امپارٹنٹ ہے آپ کا فیٹی لیور ہے، اوبیسٹی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، آپ کا ہائپر لپیڈیمیا یا کولیسٹرول وغیرہ ہے، تو وہ مینٹین ہو سکتا ہے۔ اچھا، روزے رکھنے سے سکن پہ کیا کچھ تبدیلیاں آتی ہیں؟ بالکل، آپ اگر فریش فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلس لیں گے تو نیچرلی آپ کا پلس پوائنٹ ہے، پازیٹیو چیزیں ہیں اس میں۔ اچھا، کہتے ہیں روزے رکھنے سے جو ہے بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ کون کون سی بیماریوں سے انسان نجات پا سکتا ہے رمضان کے روزے رکھ کر؟ بالکل، آپ کا ایک مینٹل ہائیجین، آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہوگا، آپ فیلنگ گڈ کرو گے جب آپ روزے کے ٹائم آپ پہنچتے ہو نا، آپ دیکھتے ہو میں نے آج دن کو بہت اچھا کام کیا۔ ایک تو آپ کا مینٹل ڈپریشن وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کا جو میں نے بتا دیا جیسے اوبیسٹی، فیٹی لیور وغیرہ یا بلڈ پریشر، تقریباً یہ چیزیں مینٹین ہو سکتی ہیں۔ تو یو ایٹ لیس، آپ اتنا زیادہ نہیں کھاتے ہیں جتنا روٹین میں کھاتے ہیں، تو آپ کی باڈی جو ہے نئی سیلز، آٹوفیگی وغیرہ بھی ہوتا ہے، ریجنریشن آف سیلز وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بہت بینیفیشیل ہے باڈی کے لیے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں روٹین میں بھی لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے تمام جتنے بھی ڈائبٹیز پیشنٹس ہیں انہیں کس لیول تک جا کر روزہ توڑنا چاہیے؟ کیونکہ کافی ایسے ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں جو سوچتے ہیں کہ شاید اب نہیں توڑنا چاہیے روزہ۔ بالکل، اکثر لوگ جو ڈائبٹکس ہوتے ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی ہے میں روزہ رکھوں، وہ ڈاکٹروں کو بھی تنگ کرتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، نہیں جی میں روزہ رکھوں گا۔ البتہ میں ان کو بتاؤں گا اگر بلڈ شوگر 70 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر سے ڈاؤن ہو جائے، اگر گھر میں گلوکومیٹر سے وہ چیک کرتے رہتے ہیں، تو اگر اسی ٹائم ان کو روزہ بریک کرنا چاہیے اور اسی ٹائم گلوکوز والی چیزیں لے لینی چاہیے۔ لیکن اگر بلڈ شوگر بہت زیادہ بھی چلا گیا، ڈی کے اس کو بولتے ہیں، ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس، تقریباً اس میں اگر 350 سے اوپر گیا، اس پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، انسولین دینا پڑتا ہے۔ اس لیے دونوں کنڈیشنز کو کنسیڈر کرنا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ان کو پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ میں فٹ ہوں، روزہ رکھ سکتی ہوں، نہیں رکھ سکتی ہوں۔ اس صورت میں ایسے پروسیڈ کرنا چاہیے، سائنٹیفک چلنا چاہیے۔ روزے رکھنے سے کون سے باڈی کے اوزار جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بالکل پہلے ڈینٹل ہائیجین جو ہے، یا خاص کر ڈینٹل کو یا ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کو میں بتاؤں گا، ہاں اس کو ریسٹ ملتی ہے۔ جو شوگر ہے نا، شوگر بیسیکلی منہ سے ہی سلائیوا میں اس میں پریزنٹیشن کرتی ہے۔ جب آپ شوگر والے پیشنٹ کو کہیں ایسا نوٹ کرو گے، دیکھو گے ان کے پہلے دانت بالکل ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو نکلتا ہے تو ان کو ڈائبٹیز ہے۔ سو اندر سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، تب ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ ان کو تو ڈائبٹیز ہے۔ تو موسٹ امپارٹنٹ پہلے وہاں سے ان کو ریسٹ ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم جو ہے، جو گٹ ہے، اس کو بالکل آرام ملتا ہے۔ آپ کا ایبزارپشن پاور جو گٹ کا ہوگا، دیکھیے وہ تو بڑھے گا چونکہ اتنا ٹائم آپ نے ریسٹ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈوکرائنالوجسٹ جو ہے یا انڈوکرائن سسٹم جو ہے، اس کے علاوہ انڈوکرائن سسٹم جو ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال رہے گا، جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہ افطاری کے بعد کس طریقے سے کھانا چاہیے اور کیا کچھ لینا چاہیے؟ پہلے سب سے پہلے میں بتاؤں گا پلین پانی، اگر ڈائبٹک ہیں ان کو بڑے کاشسلی کرنا چاہیے، روزہ افطار کرنا چاہیے۔ ببری بل کا پانی یا ببری بل لسی جو ہے وہ بہت پاپولر ہے۔ چیا سیڈس آج کل بہت زیادہ پاپولر ہوئے ہیں، کہیں چیا سیڈس ڈال دو۔ اس کے بعد 1 یا 3 آپ کو ڈیٹس لینے چاہیے، زیادہ ڈیٹس پہ نہیں چاہیے کیونکہ اسے آپ کو موٹاپا۔ ہاں میں بتاؤں گا ایک امپارٹنٹ چیز، جو لوگ انیمک ہیں، چونکہ آپ نے میرا انٹروڈکشن دیا ایز اے ہیماٹولوجسٹ، بالکل اس اینگل سے میں بتاؤں گا خون کیسے بنے گا، وہ امپارٹنٹ ہے۔ خاص کر بچیوں کو یا تقریباً عورتوں کو کیا ہوتا ہے، انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ان کو میں بتاؤں گا، ایک ٹپس بتانے کی کوشش کروں گا، جیسے ہمارے پوم گرینیٹ ہیں، انار ہے، انار کا جوس، اس کے ساتھ ہمارا یہ بیٹ روٹ ہوتا ہے، چوگندر، اس کو آپ مکس کرو، اپنے گھر میں جوس بناؤ اور وہ پیا کرو افطار کے ٹائم۔ کوئی لوگ ببری بل پلین پیتے ہیں، دیکھیے ڈائبٹک والوں بیچاروں کو کیا پینا ہے، پلین پانی۔ نارمل آدمیوں کو ببری بل تاکہ موٹاپا نہ ہو جائے۔ عورتوں کو جن کا خون کم ہے ان کو کیا، کون سی چیز پینی ہے، یہ والا جوس، پوم گرینیٹ اور بیٹ روٹ اور ایون ٹماٹر ڈال سکتے ہیں، جب ایسی چیزیں اس میں جس میں ریڈ کلریشن بھی ہو جاتی ہے، وہ آپ کے لیے خون بنائے گا، انسٹنٹ انرجی بھی دے گا۔ موسٹ امپارٹنٹ ہے، جو ہی آپ روزہ کھولتے ہو، جو افطار کرتے ہیں پلین پانی سے، اس میں آپ کو ہائیڈریشن ملے گی امیجیٹلی۔ لیکن ایک امپارٹنٹ چیز ہے، کیلوریز کہاں سے ملے گی، طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت کھجور سے آئے گی۔
سو ایسی چیزیں ہیں. فروٹس کا بھی استعمال اس دوران زیادہ کرتے رہنا چاہیے. خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب. مسلسل آپ سے بات کی بہت اچھا لگا. تمام جتنے بھی لوگ ہیں اپنی صحت کا خیال کریں. رمضان پاک مقدس مہینہ چل رہا ہے, روزے رکھنے ہوں تو یہ چیزیں ضرور آپ فالو کیجئے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.